السلام علیکم فرینڈز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل عاشی آرٹ اینڈ کرافٹ۔ فرینڈز، ہم اپنے ناول داستان محبت کا نیکسٹ پارٹ سٹارٹ کرتے ہیں۔ وہ سنجیدگی سے کہتا، اور میں رات کو جا کر دودھ کو جاگ لگا دیا کروں گا، صبح دودھ کی نہر کی جگہ دہی کی دلدل کھڑی ہوگی۔ عادل چھیڑتا، وہ بھی ٹھیک ہے، ایک دن لسی ہی صحیح، فرشتوں کے لیے ٹیکنیکل فالٹ ٹھیک کرنا کیا پرابلم؟ فیصل شاہانہ بے نیازی سے کہتا۔ زنیرہ نے اتنا کچھ کھانے کے لیے رکھ دیا تھا کہ فیصل دیکھ کر حیران ہو گیا۔ 4 گھنٹے کا راستہ ہے، 4 دن کا نہیں، اس نے یاد دلایا۔ راستے میں کہیں پکنک کے لیے رکیں گے؟ زنیرہ نے کہا۔ کہاں؟ موٹر وے کے کنارے تو چند گاؤں ہیں جہاں بھینس بندی ہوتی ہیں۔ یہ تو اور بھی اچھا ہے، تمہاری بیسٹ فرینڈ بھینس، زنیرہ نے ہنستے ہوئے کہا۔ ویسے آئیڈیا برا نہیں، یہ دودھ کا تھرموس یہیں رہنے دے، راستے میں تازہ دودھ خرید کر پئیں گے۔ سارا سفر ہنستے بولتے کٹا۔ 1-2 مرتبہ فیصل نے اسے ثنا کے بارے میں بتانے کا سوچا، لیکن پھر ارادہ بدل دیا۔ ابھی تو خود اس کے لیے کچھ واضح نہیں تھا، وہ کس کو کیا کہتا۔ اسے معلوم تھا زنیرہ بہت پرجوش ہو جائے گی اور سوال پر سوال پوچھنے لگے گی۔ اس کے پاس کسی سوال کا جواب نہ تھا۔ عطیہ اپنے دونوں بچوں کو دیکھ کر خوش ہو گئیں۔ 1 ہفتے سے بستر پر پڑی ہے تمہاری ماں، خدمت کر کر کے ہم تھک گئے ہیں۔ انہوں نے ٹھیک ہونے کا نام نہ لیا۔ بچے آ گئے ہیں تو کیسے چہک رہی ہے، سرور نے انہیں بتاتے ہوئے کہا۔ بچوں پر تو ہمیشہ سے جان دیتی ہے عطیہ، اب اکیلی ہوتی ہے تو ہمسایوں کے بچوں کو بلوا لیتی ہے، راہ چاہتوں کے بچوں کو پیار کرنے کھڑی ہو جاتی ہے۔ دادی نے بھی جملہ مکمل کیا۔ زنیرہ کے چہرے کی مسکراہٹ پھیکی پڑ گئی۔ شاید یہ صفت اس نے امی سے ہی سیکھ لی ہے۔ اس نے سوچا اس سے بچپن سے ہی وہ چھوٹے بچوں پر جان دیتی تھی، شاید اس لیے اللہ نے اس آزمائش کے لیے اسے چنا۔ اب اس کا بھی یہی حال تھا، راہ چلتی لوگوں کے بچوں کو پیار کرتی، دوستوں کے بچوں سے دل بہلاتی۔ اللہ زنیرہ کو بچے دے، پھر ہم دل بھر کر ان کو پیار کریں گے، غیروں کے بچوں سے دل بہلانے کی نوبت نہیں آئے گی۔ دادی نے دعائیا انداز اٹھاتے ہوئے کہا۔ امی آپ فکر نہ کریں، آپ میری شادی کر دیں، 6 سال میں میرے 6 بچے ہوں گے، 3 آپ ہی کو دوں، 3 آپ کو۔ آپ دل بھر کر ان سے پیار کیا کرنا۔ فیصل نے عطیہ کے کندھوں کے گرد بازو پھیلاتے ہوئے لاڈ سے کہا۔ اور تم اور تمہاری بیوی کیا کرو گے؟ عطیہ نے ہنس کر کہا۔ عیش۔ وہ عطیہ کو گود میں سر رکھ کر لیٹ گیا۔ کاش عادل ہی شادی کے لیے مان جائے، دادی نے آہ بھری۔ واقعی فیصل، تم اپنے بچے ہمارے پاس چھوڑ جایا کرنا، ہمارا بڑھاپا سنور جائے گا، ہم ان بچوں کو میک ڈونلڈ لے جایا کریں گے اور رائڈ پارکس، ہم بھی خوش تم بھی خوش، عطیہ نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ زنیرہ خاموشی سے سنتی رہی۔ فیصل، تمہارے بال کیوں اتنے گر گئے ہیں؟ عطیہ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے پھیرتے رکیں۔ پتہ نہیں امی، کچھ نہ پوچھے، میں خود بڑا پریشان ہوں، اس نے منہ بسوڑ کر کہا۔ بڈھا ہو گیا لڑکا، زنیرہ شرارت سے بولی، اسی لیے تو کہتا ہوں شادی کر دیں میری۔ وہ بھی تو بڑھ بڑھ کر بول رہا تھا۔ ارے ہاں، عادل کے لیے بڑی اچھی لڑکی دیکھی ہے، دادی شروع ہو گئیں۔ او خدایا، عادل نے شادی نہ کی تو میں تو کنوارا ہی مر جاؤں گا۔ فیصل نے ماتھے پر ہاتھ مارا۔ فوزیہ کے مصیبت کے دن اس طرح آئے اور کٹ گئے جیسے کبھی تھے ہی نہیں۔ زندگی نے اپنا تار وہیں پہ جوڑا جہاں سے ٹوٹا تھا۔ آہستہ آہستہ اس کی زندگی واپس اسی ڈگر پر آنے لگی۔ اسے فیکٹری میں وہی نوکری دوبارہ مل گئی۔ وہ دیانتدار اور محنتی ورکر تھی۔ فیکٹری والوں نے بے خوشی اسے اس کی پرانی جگہ پر بحال کر دیا جہاں زندگی کی اپنی جگہ پر واپس آئی ہیں۔ زندگی کے جنجال بھی لوٹ آئے۔ طاہر نے اپنے لفنگے دوستوں سے میل ملاپ دوبارہ شروع کر دیا اور رو دھو کر FA پاس کیا اور پڑھائی چھوڑ دی۔ کبھی کہیں کوئی کام کر لیتا، مگر ٹک کر کہیں نوکری نہ کی۔ وہ ماں کا بھی خیال رکھتا تھا، کبھی کبھی گھر میں پیسے بھی دے دیتا تھا، مگر فوزیہ دیکھ رہی تھی کہ سامنے زندگی کی کوئی واضح راہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ پھر سے ادھر ادھر بھٹکنے لگا تھا۔ طاہر کو اپنی پچھلی زندگی کی طرف مڑتے دیکھ فوزیہ کو یہ خیال ہونے لگا تھا کہ شاید ابھی وہی گل نہ کھلانے لگے۔ وہ شازیہ پر 24 گھنٹے نظر نہ رکھ سکتی تھی۔ اس نے شدھومت سے شازیہ کے لیے رشتہ تلاش کرنا شروع کر دیا۔ میجر فیصل خان جنرل صاحب کا فون بائی ٹینٹ میں بیٹھ کر زنیرہ ہنستی رہی۔ ایڈونچر ہی ہو گیا یار، بڑا عرصہ ہو گیا ہے کسی کو اس طرح دھمکائے۔ فیصل بھی ہنسنے لگا۔ میرے تو ہاتھ سے فون ہی گر گیا جب اچانک تمہاری بات کے بیچ میں گھنٹی بجی، اور آنٹی کو بھی دیکھو کتنی آرام سے بولیں گولی مار دو، فیصل نے کہا لگایا۔ ویسے فیصل، مجھے بڑا ترس آیا ان پر، دیکھو کیسے غریب لاچار لوگوں کو ستاتے ہیں یہ بھیڑیے۔ ہاں، میں بھی یہی سوچ رہا ہوں، ان کا بیٹا طاہر بھی بالکل بیکار پھرتا ہے، میں سوچ رہا ہوں اس کو اپنے پاس بلاؤں اور اس کی پکی نوکری کا بندوبست کروں، فیصل نے سنجیدگی سے کہا۔ یہ تو تم بہت نیکی کا کام کرو گے، پیروں پر بھی کھڑا ہو جائے گا اور سرکاری نوکری کا ٹھپا بھی ہو جائے گا برادری میں۔
دلہن رخصت ہو گئی۔ فوزیہ نے ایک آنسو نہ بہایا، وہ آ کر زنیرہ کے پاس بیٹھ گئی۔ میں بڑی خوش قسمت ہوں جی، مجھ سے زیادہ خوش قسمت عورت تو کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ زنیرہ نے اس کے ٹوٹے پھوٹے گھر کو دیکھا، گھر پر راج کرتی غربت کو دیکھا، اس کی بیوگی پر نگاہ کی، پھر اس کے بیٹے کی نکارہ پن پر نظر ڈالی۔ اسے اپنے آپ پر شرم آئی۔ دنیا میں محبت سے بڑھ کر کچھ نہیں، اس کے آگے نہ اس کے پیچھے۔ ہر روگ محبت کا، ہر شان محبت کی، ہر اثار محبت کا، ہر تخلیق محبت کی۔ یہ صبر ایوب میں ہے، گر یہ یعقوب میں ہے، دم عیسیٰ میں ہے، بضاع میں ہے، شب ابی طالب کی گھاٹیوں میں ہے، عام الحزن میں ہے، انصار کے گھروں میں بٹتی ہے، بدھ کے پیڑ کے نیچے گیان کرتی ہے، لکشمن کی بانسری کے سروں میں ناچتی ہے۔ یہی خدائی کا جوہر، یہی بندگی کا اصل، یہی اول، یہی آخر، یہی ظاہر، یہی باطن۔ ہر سو، ہر سمت، ہر ذرہ، ہر کرن، ہر الفت، ہر نفرت، صرف محبت۔ سوزو سارو، درو داغو، جستجو اور آرزو، صرف محبت، صرف محبت۔ زنیرہ نے انگا کو طاق دیا، خدمت کو اختیار کیا۔ عطیہ نے ممتا کو تھپا کر سلا دیا، اپنی اولاد کی خوشی کے لیے اس کی جدائی قبول کی۔ فیصل نے سالار لشکر ہونے کی آرزو میں ریاست کشی کو اشار کیا۔ فوزیہ کے گھر میں جشن مسرت منایا گیا۔ طاہر کی نوکری لگ گئی۔ ثنا کی اسکیچ بک میں سبزہ زاروں کی جگہ سبز آنکھوں نے لے لی۔ رہ گئی دادی۔ تو سن فیصل، ایک لڑکی دیکھی ہے میں نے میرے لیے۔ نہیں نہیں، عادل کے لیے۔ کون ہے؟ کیا کرتی ہے؟ کیا کرتی ہے؟ دادی سوچ میں پڑ گئی۔ ان کی یادداشت کا اب یہی عالم رہنے لگا تھا۔ یادداشت اب ختم ہو رہی تھی، پرانی سے پرانی باتیں ازبر تھیں۔ صبح ناشتے میں کیا کھایا تھا یہ بھول جاتی تھیں۔ عطیہ نے فون نرمی سے دادی کے ہاتھ سے لے لیا۔ شمیم آرا کی بات کر رہی ہیں، کل اس کی فلم دیکھ بیٹھی ہیں، بس کل سے رٹ ہے کہ اس کو عادل سے شادی کریں گی، انہوں نے چپکے سے بتایا، اور فیصل ہنس کر لوٹ پوٹ ہو گیا۔ کہاں گئے تھے یہ دن؟ میں نے خود کھو دیے تھے یہ لمحے، یا میرے ہاتھوں سے وقتیں چھین لیے تھے۔ زنیرہ نے عامر کے ساتھ لان میں ٹہلتے ہوئے سوچا۔ اسے اپنی شادی کے پچھلے 5 سال یاد آئے، جب ان دونوں کے درمیان محبت تھی، اعتماد تھا، الفت تھی۔ عامر لڑکھڑایا تو بے ساختہ زنیرہ نے اسے سہارا دیا۔ تھینک یو، اس نے دھیمے سے کہا۔ وہ مسکرائی۔ شاید ان کے رشتے کو ایک مرتبہ پھر سے جوڑنے کے لیے ایک جھٹکا دینا ضروری تھا۔ سنار جانے کا تو اس کا کام۔ اس کے کانوں میں آواز گونجی، اس نے عامر کا ہاتھ تھام لیا۔ زنیرہ جب گھر واپس آئی تھی تو ملازم عامر کو اسپتال لے گئے تھے۔ زنیرہ اسے واپس لے آئیں۔ اس کی دوا، خوراک، اسپتال کے وزٹ، اس نے عامر کے لیے دن رات تیاگ دیے۔ وہ بخار کی شدت میں نیم بے ہوشی کے عالم میں بڑبڑاتا رہا۔ زنیرہ اسے پٹیاں اس کے تلوے سے ہلاتی، رات کو جا کر اسے دوا کی خوراک دیتی۔ وہ اچھا ہونے لگا، اس سے نظریں چرانے لگا، اس کا احسان مند ہونے لگا۔ میرا خیال تھا تم واپس نہیں آؤ گی، ایک دن اس نے رات کو سونے سے پہلے دھیرے سے کہا۔ تم بیمار نہ ہوتے تو نہ آتی، زنیرہ نے اندھیرے میں چھت کو دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ خاموش ہو گیا، بڑی دیر خاموش رہا، پھر اس نے ہولے سے زنیرہ کا ہاتھ چھوا۔ تھینک یو، وہ مسکرائی۔ ایک بات بتاؤں عامر، جب آپ توانا اور عروج پر ہوتے ہیں تو آپ کے ساتھ اڑنے کو بہت تتلیاں آتی ہیں، لیکن جب آپ کمزور اور لاغر ہو جاتے ہیں تو صرف بیوی ہوتی ہے ساتھ نبھانے کو۔ عامر خاموش تھا، جبکہ زنیرہ نے مسکرا کر کروٹ بدل لی۔ فوزیہ کے صبر کے دن گزر گئے، اب اس کے شکر کے دن تھے۔ بیٹی عزت سے بیاہی گئی، بیٹا نوکری پر لگ گیا۔ جس بیماری کو وہ اپنے لیے موت کا پیغام سمجھی تھی، وہ اس کے لیے اپنی زندگی کی نوید لائی تھی۔ وہ بیمار پڑتی، نہ لاہور جاتی، نہ اسے سرور صاحب ملتے، نہ فیصل اس کی بیٹی کی شادی پر آتا، اور نہ ہی آج طاہر سرکاری نوکری پر لگتا۔ فیصل نے طاہر کو اپنے پاس بلا لیا۔ طاہر پہلے ہی اس کا اس قدر عقیدت مند تھا کہ فیصل اسے زہر کھانے کو بھی کہہ دیتا تو وہ بھی کر گزرتا۔ فیصل نے اسے اپنے پاس کچھ عرصہ رکھ کر تیاری کروائی، پھر ایئر فورس میں ایئر مین کی نوکری کا امتحان دلوایا۔ طاہر پاس ہو گیا، نوکری اور کوارٹر پینشن اس کی زندگی بن گئی۔ فوزیہ نے فیکٹری کی نوکری چھوڑ دی، اب اسے کام کی کیا ضرورت تھی، اس کا بیٹا کماؤ کود بن گیا تھا۔ طاہر کی پہلی پوسٹنگ کامرا ہوئی تھی۔ فوزیہ کے دل میں بیٹے کی شادی کے ارمان جاگ اٹھے۔ زندگی کا کیا بھروسہ، وہ بیٹے کی خوشی دیکھ لیتی، پوتا کھلا لیتی، اس سے بڑھ کر کی خوشی اس نے خواب میں بھی نہ دیکھی تھی۔ فوزیہ نے خاندان کے سب سے اچھے لڑکے کا رشتہ مانگا، فوراً ہی قبول کر لیا گیا۔ یہ سب اس نوکری کا کمال تھا جو فیصل نے دلوائی تھی۔ فوزیہ اٹھتے بیٹھتے فیصل کو دعائیں دیتی تھی۔ طاہر کی شادی ہو گئی، فیصل اس کا نہ زنیرہ ایک کو چھٹی نہیں ملی، دوسری کو فرصت، وہ اپنی زندگی میں مصروف تھے۔ زندگی انہیں دیکھ کر مسکراتی تھی اور وہ زندگی کو۔ فیصل کو جب بھی موقع ملتا وہ باغم باغ مونا لیزا پہنچ جاتا، لیکن جب بھی نظر آئی اپنی امی ابو اور بھائی کے ساتھ ہی نظر آئی۔ وہ پیریڈ گراؤنڈ کے پاس اسے ملنے کی آس میں ٹہلتا رہتا۔ قریشی صاحب کو بھی شام کی چہل قدمی شاید
کسی ڈاکٹر نے کہہ رکھی تھی۔ وہ ایک دن کا بھی ناغہ نہ کرتے تھے۔ شومئی قسمت سے اگر فیصل پر نظر پڑ جاتی تو اس سے بات چیت کرنے کھڑے ہو جاتے۔ ان کی موجودگی میں ثنا سے بات کرنا تو درکنار، وہ ڈھنگ سے اسے دیکھ بھی نہ سکتا تھا۔ 2-3 باتیں کر کے قریشی صاحب اپنی راہ لیتے اور فیصل دل محسوس کر رہ جاتا۔ اسے اپنے آپ پر غصہ آتا، پچھلی ملاقات میں فون نمبر کیوں نہیں لیا اس نے؟ خیر اب ذرا موقع تو ملے۔ یہ قریشی صاحب بھی تو ٹلنے کا نام نہیں لیتے، کباب میں ہڈی، بیمار بھی نہیں پڑتے، بلائے بے در ماں کی طرح ہر وقت محبوب کے سر پر سوار رہتے ہیں۔ ادھر فیصل بچو تاب کھاتا تھا، ادھر ثنا آنند کے تار چڑھتی تھی۔ یہی تو فرق ہے مرد اور عورت کی محبت میں۔ مرد ملاقات چاہتا ہے، عورت دید پر ہی خوش ہو جاتی ہے۔ ایبٹ آباد کی پہاڑیوں نے برف کی چادر اوڑھ لی، سبزہ سفید ہو گیا۔ پائن کے درخت فادر کی کرسمس کا انتظار کرنے لگے۔ ثنا اپنے امتحانوں میں مصروف ہو گئی۔ فیصل نے کاکول سے ایبٹ آباد آنا نہ چھوڑا۔ ہار مان لینا اس کی سرشت میں نہیں تھا۔ نامواقف حالات اور ناکامی اس کی ضد نہ توڑ سکتے تھے۔ اس کا ارادہ مزید مصمم ہوتا چلا جاتا ہے۔ تقدیر اور تدبیر کے عجیب کھیل ہیں، دونوں بلا کے طاقتور ہیں۔ دونوں اپنی اپنی جگہ زندگی کو بنا دیتی ہیں تو توڑ بھی دیتی ہیں۔ دونوں اپنی فطرت میں تخلیقی بھی ہیں، تحریبی بھی ہیں۔ چاہیں تو جہاں سنوار دیں، چاہیں تو عالم بگاڑ دیں۔ جو تقدیر پر راضی بے راضی ہو جاتے ہیں، تدبیر ان پر افسوس کرتی ہے۔ جو صرف تدبیر پر بھروسہ کرتے ہیں، تقدیر ان پر ہنستی ہے۔ لیکن کوئی خوش قسمت ایسا ہوتا ہے جس کے لیے یہ دونوں ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر ایک منظر نامہ تحقیق کرتی ہیں اور پھر اسے بازو سے پکڑ کر اس منظر میں لا کھڑا کرتی ہیں۔ فیصل دفتر کے کسی کام سے ایبٹ آباد گیا تھا۔ کام جلدی ہو گیا۔ اس نے گھڑی دیکھی، پریڈ گراؤنڈ اور مونا لیزا کا چکر لگایا جا سکتا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے ثنا کا چہرہ آ گیا، مسکراتا ہوا معصوم چہرہ۔ آخری مرتبہ جب وہ اسے نظر آئی تھی تو اس نے کس رنگ کا لباس پہن رکھا تھا؟ فیصل نے یاد کرنے کی کوشش کی۔ ایسی باتیں وہ نوٹ کرتا تھا نا، اسے یاد رہتی تھی۔ شاید گلابی، اس نے سوچا۔ کینٹ کی کشادہ سڑکوں پر گاڑی چلتے چلتے اسے گلابی کپڑوں میں ایک لڑکی نظر آئی۔ فیصل کو اس پر ثنا کا گمان ہوا۔ اس حد تک سوچنے لگا ہوں میں اس کے بارے میں، اب وہ مجھے جگہ جگہ نظر آنے لگی ہے۔ فیصل نے حیران ہو کر سوچا۔ وہ آگے نکل آیا تھا۔ اس نے بیک میں مرر میں نظر ڈالی۔ وہ لڑکی اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ سچ مچ ثنا تھی۔ فیصل نے ایک زور کی بریک لگائی کہ برف سے پھسل کر سڑک پر اس کی جیپ کئی فٹ تک پھسلتی چلی گئی۔ اس نے جلدی سے اسے ریورس گیئر میں ڈالا اور پیچھے لے آیا۔ کود کر وہ جیپ سے اترا۔ اس کے چہرے پر بے یقینی، حیرت اور خوشی صاف لکھی نظر آ رہی تھی۔ خلاف معمول ثنا اسے دیکھ کر مسکرائی نہیں۔ وہ ہراساں سی کھڑی تھی۔ اس کی گاڑی درخت سے بری طرح ٹکرا گئی تھی اور بونٹ انجن میں دھنس گیا تھا۔ وہ بے بسی سے اس کے پاس کھڑی سے دیکھ رہی تھی۔ ہاتھ میں موبائل فون تھا جو ڈیڈ لگ رہا تھا۔ یہ وہی منظر تھا جسے دیکھ کر فیصل کی تمام حسیات بیزار ہو جاتی تھیں۔ وہ آگے بڑھ کر معاملات اپنے ہاتھ میں لینے کا عادی تھا۔ یہ تو پھر ثنا کا معاملہ تھا۔ آپ کو چوٹ تو نہیں ہے؟ اس نے ثنا سے پوچھا۔ زیادہ نہیں۔ وہ ابھی ہراساں کھڑی تھی۔ مطلب چوٹ آئی ہے؟ کہاں لگی ہے چوٹ؟ فیصل نے تشویش سے کہا۔ یہ کہتے کہتے اس کی نظر ثنا کے ماتھے پر پڑی جہاں نیل کا نشان ابھر رہا تھا۔ ثنا نے ہلکے سے اس نشان کو چھوا۔ نہیں، کچھ زیادہ چوٹ نہیں لگی، اس نے اپنا ماتھا سہلاتے ہوئے کہا۔ فیصل گاڑی کی طرف متوجہ ہوا۔ اس کا بونٹ پچک گیا تھا۔ کیسے ہوا ایکسیڈنٹ؟ اس نے تشویش سے پوچھا۔ موٹر سائیکل کو بچاتے بچاتے شاید میں ٹھیک طرح سے بریک نہیں لگا سکی، اس نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ نہیں، آپ کا قصور نہیں، آج کل سڑکوں پر پھسلن ہے، برف باری کے بعد اس طرح کے ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں، فیصل نے تسلی دی۔ وہ خاموش رہی۔ آپ نے اس سے سٹارٹ کرنے کی کوشش کی؟ فیصل نے پوچھا۔ جی، لیکن سٹارٹ نہیں ہو رہی، اس نے فکر مندی سے کہا۔ میں کوشش کرتا ہوں، چابی دیجیے، اس نے آگے بڑھتے ہوئے کہا تو ثنا نے چابی اس کی طرف بڑھا دی۔ جب فیصل اس کے ہاتھ سے چابی لے رہا تھا، اس کا دل چاہا وہ ہمیشہ اسی طرح کھڑی اس کی طرف چابی بڑھاتی رہے اور اسے چابی لیتا رہے۔ حد ہوگی، یہی ہے تیرے رومانس کی انتہا فیصل؟ اس نے اپنے آپ کو ڈانٹا۔ اس سوال کے جواب میں اس کے ذہن نے اسے کئی منظر دکھانے شروع کیے جن میں نہ گاڑی تھی، نہ چابی، نہ قریشی صاحب۔ وہ منہ پھیر کر مسکرایا اور گاڑی میں بیٹھ گیا۔ ساتھ والی سیٹ پر ثنا کا پرس پڑا تھا، ایک اسکیچ بک جو شاید جھٹکا لگنے سے کھل گئی تھی۔ فیصل نے اس کے دونوں صفحات پر آنکھیں دیکھی، سبز آنکھیں، اس کی اپنی آنکھیں۔ وہ دم بخود رہ گیا۔ وہ جانتا تھا وہ اسے پسند کرتی ہے، مگر اس حد تک وہ آج تک اس کی مسکراہٹ کو، اس کی چمکتی آنکھوں کو، اس کی خشک مزاجی کو پسندیدگی پر محمول کرتا آیا تھا۔ اس نے یہ فرض کر لیا تھا کہ مرد ہونے کے ناطے اس کی پسندیدگی زیادہ شدت رکھتی ہے اور ثنا
تک اس کی محبت کی آنچ نہیں پہنچ پائی، لیکن یہ آنکھیں اس کے ہاتھ بڑھا کر اسکیچ بک کا اگلا صفحہ، دونوں صفحے بھی آنکھوں سے بھرے تھے۔ جس جوش سے فیصل نے گاڑی سٹارٹ کی، سولن اسے سٹارٹ ہو جانا چاہیے تھا، مگر افسوس کہ گاڑی پانی بیٹری سے چلتی تھی، فیصل کے دل سے نہیں۔ اگر وہ اس کے انجن میں اپنا دل فٹ کر سکتا تو سڑکوں پر دوڑنا تو ایک طرف رہا، وہ اڑنے لگتی۔ 2-3 مرتبہ کوشش کرنے کے بعد وہ گاڑی سے نکل آیا۔ لگتا ہے انجن ڈیمیج ہو گیا ہے، اس نے اپنی خوشی چھپاتے ہوئے کہا تو ثنا نے مایوسی سے سر جھکا لیا۔ میرے فون کی بیٹری بھی ختم ہے، آپ کے پاس فون ہوگا؟ میں ابو کو کال کر لوں؟ اس نے کچھ شرمندگی سے پوچھا۔ فیصل نے غیر محسوس انداز میں سائیڈ پاکٹ پہ پڑا فون مزید نیچے کھسکا دیا۔ کرواتا ہوں میں فون قریشی صاحب کو۔ اس نے دل ہی دل میں سوچا، اوہو مجھے لگتا ہے میں فون بھول آیا ہوں، معصومیت سے کہا۔ اب آئیڈیل سچویشن تو یہ ہوتی ہے کہ بیچاری اکیلی لڑکی رونے لگتی ہے اور فیصل ہیرو کی طرح اسے خاموش کرواتا ہے، اس کے آنسو پوچھتا اور اپنی جیپ میں بٹھا کر اسے گھر چھوڑاتا، لیکن ایسا ہوا نہیں۔ ثنا نے اعتماد سے گاڑی میں اپنا پرس نکالا، گاڑی لاک کی اور مزے سے بولی، خیر اب کیا ہو سکتا ہے، گھر قریب ہی ہے، میں پیدل چلی جاتی ہوں۔ اور فیصل یہ کیسے گوارا کر سکتا تھا اس کی ثنا پیدل جائے؟ آپ پیدل مت جائیے، گھر اتنا بھی قریب نہیں ہے، میں آپ کو جیپ میں چھوڑ دیتا ہوں، اس نے ثنا کو آفر کی۔ نہیں امی ابو یہ پسند نہیں کریں گے، ثنا تامل سے بولی تو فیصل کی امیدوں پر پانی پھر گیا۔ اف یہ امی ابو، وہ کچھ دیر یوں ہی سوچتا رہا، اگر وہ اس کے ساتھ جیپ میں نہیں جانا چاہتی تھی تو پھر اس کے ساتھ پیدل بھی نہیں جائے گی، گاڑی یہاں نہیں چھوڑی جا سکتی، ایک تو یہ آدھی سڑک گھیرے کھڑی ہے، دوسری یہاں سے چوری ہونے کا خدشہ ہے۔ فیصل نے آخری کوشش کی، آپ گاڑی میں بیٹھیں، آپ کی ہینڈ بریک نیچے کریں، میں آپ کی گاڑی گھر تک چھوڑ آتا ہوں، اس نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ آپ گاڑی گھر تک دھکا لگا کر لے جائیں گے؟ ثنا نے بے یقینی سے پوچھا۔ جی ہاں، سڑک ڈلوانی پر ہے، ثنا نے سڑک کی طرف اشارہ کیا۔ اتنی تیزی اتنی زیادہ بھی نہیں ہے، ثنا متاثر نظر آنے لگی، وہ کچھ دیر سوچتی رہی۔ اچھا کوشش کر کے دیکھ لیجیے، اس نے حیرت اور بے یقینی کے ملے جلے تاثرات سے کہا۔ ثنا نے گاڑی میں بیٹھ کر ہینڈ بریک نیچے کی، اسٹیئرنگ سیدھا کیا اور فیصل نے اسے پیچھے دھکیل کر درخت سے علیحدہ کیا۔ گاڑی سڑک پر آ گئی تو وہ اس کے پیچھے آ گیا اور دھکا لگانے لگا۔ کچھ گاڑی بھی چھوٹی تھی، کچھ سڑک بھی سیدھی تھی، کچھ جوانی کا زور بازو تھا، کچھ محبت کی طاقت بھی تھی اور کچھ تقدیر کی شرارت بھی تھی۔ گاڑی بڑی آسانی سے اگلی سڑک پر پہنچ گئی، یہ سڑک اونچائی کی طرف جاتی تھی۔ ثنا نے گاڑی کی بریک لگائی اور سر باہر نکالا۔ اس سڑک پر نہیں چڑھے گی گاڑی، اس نے نفی میں سر ہلا کر کہا۔ چڑھ جائے گی، فیصل نے اپنی جیکٹ اتار کر گاڑی کی پچھلی سیٹ پر رکھتے ہوئے کہا۔ سڑک کی ایسی کی تیسی، اس نے دل ہی دل میں بھڑک ماری۔ کئی چڑھائیاں اور ڈھلوانیں آئیں، آخر گاڑی پریڈ گراؤنڈ کے کنارے پہنچ گئی۔ ثنا نے اسٹیئرنگ موڑ کر گاڑی سڑک کے کنارے کھڑی کی، سامنے اس کا گھر تھا، وہ گاڑی سے نکل آئی۔ فیصل گاڑی کے پیچھے کھڑا ہاتھ جھاڑ رہا تھا، اس کے چہرے پر پسینے کے قطرے تھے، وہ اپنی جیکٹ اٹھانے کے لیے جھکا تو ثنا نے دیکھا کہ اس شدت کی سردی میں بھی اس کی شرٹ پسینے میں بھیگ کر اس کی کمر سے چپک چکی تھی۔ ثنا کے دل پر برا اثر ہوا، اتنی دور سے گاڑی کو چڑھائی والی سڑکوں پر دھکا لگا کر لانا واقعی آسان کام نہیں تھا۔ اسے اس بات کا احساس تھا کہ اتنی مشقت فیصل نے صرف اس کے لیے اٹھائی ہے۔ اس نے گاڑی میں سے پانی کی بوتل نکال کر فیصل کو دی، وہ ایک سانس میں سارا پانی پی گیا۔ ثنا نے دیکھا اس کے ہاتھ بھی سرخ ہو رہے تھے۔ فیصل نے پانی پی کر سڑک کے دائیں بائیں دیکھا اور ثنا کو اپنی طرف آنے کا اشارہ کیا۔ سڑک پار کر کے وہ اس راستے پر آئے جو ثنا کے گھر کو جاتی تھی۔ گھر بڑا پیار سے پیارا ہے آپ کا، فیصل نے گھر کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ شکریہ، ابھی تو سردی میں پھول ختم ہو گئے ہیں، بہار میں پھول کے ساتھ زیادہ اچھا لگتا ہے، ثنا نے مسکرا کر جواب دیا۔ پھول نہیں تو کیا ہوا، آپ بیٹھ جایا کیجیے باغ میں، فیصل نے شوخی سے کہا تو ثنا کے گال سرخ ہو گئے۔ کچھ دیر دونوں خاموشی سے چلتے رہے، لیکن یہ راستہ کیوں اتنا پتھریلا ہے؟ فیصل نے خاموشی توڑی۔ دل والوں کا ٹیسٹ کرنے کے لیے لگائے گئے ہیں یہ پتھر، ثنا نے آئی سی مسکرا کر اس کی طرف دیکھے بغیر کہا تو فیصل ہنس پڑا۔ وہ گیٹ تک پہنچ گئے تھے۔ آپ کا بہت شکریہ، ثنا نے گیٹ پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ کس بات کا؟ فیصل نے انجان بن کر میری مدد کرنے کا۔ کل کیجیے گا، شکریہ ادا، فیصل نے ہاتھ جیبوں میں ڈالتے ہوئے کہا۔ کیوں، کل کیا ہوگا؟ اس نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ بس انتظار کرے کل کا، فیصل بھی کم نہیں تھا۔ دونوں کچھ دیر کھڑے ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھتے رہے۔ خدا حافظ، ثنا نے ہولے سے کہا۔ خدا حافظ، فیصل نے بادل میں خواستہ کہا۔ وہ گیٹ کھول کر اندر چلی گئی۔ اگلی صبح ثنا نے اٹھ کر اپنی گھڑی کا پردہ ہٹانا تو ششتہ رہ گئی۔ گیٹ سے آگے سڑک تک کے راستے پر بجری کے اوپر سرخ گلاب کی پتیاں کسی قالین کی طرح بچھی تھیں۔ دل والے نے اپنا دل اس کے قدموں میں رکھ دیا تھا۔
سبزہ زاروں کے نے برف کا سفید چولا اتار کر کرست رنگی چنری اوڑھ لی۔ سڑکوں پر پھسلن ختم ہو گئی، پائن کے درخت جوان لگنے لگے۔ ثنا کے گھر میں پھول کھل اٹھے، کچھ پھول اور کچھ اس کے دل میں بھی کھلتے تھے۔ ان کی خوشبو سے اس کا تن من مہکتا تھا۔ کیسی عجیب سی محبت تھی یہ۔ فیصل نے کچھ کہا نہ ثنا نے۔ ادھوری کسی چند ملاقاتیں، ڈھکی چھپی سی چند باتیں، نہ اظہار ہوا، نہ وعدے ہوئے، نہ خط لکھے گئے، نہ تحفے بھیجے گئے، نہ فون پر باتیں ہوئیں، اور وہ دونوں ایک اندیکھی سنہری زنجیر میں بندھ گئے۔ فیصل کو 2 مہینے کے کورس کے لیے پشاور جانا پڑا۔ وہ ہر نئی اسائنمنٹ اور نئے تجربات کے لیے بہت پرجوش ہوتا تھا۔ پورا دن کلاسز ہوتی اور ورکشاپ، لیکچرز، اسے کام کے علاوہ کسی چیز کا خیال نہ آتا۔ لیکن جب وہ رات کو سونے لیٹتا تو ثنا کا چہرہ اس کی نگاہوں کے سامنے آ جاتا۔ ثنا کی آواز اس کے کانوں میں لہرانے لگتی۔ جب اس نے ثنا کی اسکیچ بک میں اپنی آنکھیں بنی دیکھی تھی تو اسے اس بات کا یقین ہو گیا تھا کہ یہ بندر معمولی نہیں، یہ محبت چند روزہ نہیں، زندگی بھر کی بات ہے۔ اپنے دل کو تو وہ جانتا ہی تھا۔ ثنا کیا سوچتی تھی وہ یقین سے نہیں کہہ سکتا تھا۔ اب اسے یقین تھا کہ اس کی اسکیچ بک اور اس کا چیلنج انہیں پتھروں پر چل کر اگر اس کو تو ڈھکا چھپا سا اندھیا تھا۔ کسی مشکل سے اس نے راتوں رات پھول منگوائے، صبح 3 بجے دوستوں کے ساتھ جا کر اس کے گھر کے پتھریلے راستے پر پھول بچھایا تھا۔ کاش وہ اس وقت اس کا چہرہ دیکھ سکتا۔ جب اس نے وہ سرخ پھولوں کا قلین دیکھا ہوگا، وہ حیران ہوئی ہوگی یا خوش ہوئی ہوگی۔ وہ تصور میں اسے دیکھتا، اس کے چہرے پر نظر جمائے نیند کی وادی میں اتر جاتا۔